نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے دیکھنے والے دوست حضرات، میرے بہن بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم احادیث کے متعلق بات کریں گے اور احادیث کیا کیا ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر ہے۔ اس امر کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اقامت الصلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج، روزہ اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تشریح کی طرف لے کے چلتا ہوں جس میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ زکوٰۃ ہے، جو شخص زکوٰۃ دے سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر تو فرض ہے۔ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس کو معافی ہے۔ حج ہے، وہ بھی جو شخص اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اس کے لیے فرض ہے۔ ویسے تو سبھی پہ فرض ہے، لیکن جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے تو فرض ہی فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو رہی، صاحب حیثیت نہیں اور وہ حج نہیں کر پا رہا، تو اسے بھی معافی ہے۔ اسی طرح سے رمضان شریف کے روزے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں اسے رکھے گا۔ فی الحال تو نہیں رکھ رہا، لیکن بعد میں وہ روزہ رکھے گا۔ تو اصل بات جو یہ ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اہم رکن ہیں دین اسلام کے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اور وہ مکمل مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ یہ 5 فرائض وہ ادا نہ کرے۔ ہاں، جو باتیں میں نے اندر بتائیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، ان کے لیے معافی ہے۔ البتہ جو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، جو حج بھی کر سکتا ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، جو روزے بھی رکھ سکتا ہے اس کے باوجود وہ روزے نہیں رکھتا، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو میری یہ چند باتیں پسند آئی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر اگلی حدیث میں پیش کروں گا۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔